بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حافظ حبیب وائس چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حبیب الرحمن۔ ناظرین و سامعین، میلاد کے حوالے سے میری پہلے بھی 2 ویڈیو بنی ہوئی ہیں اور آج تیسری ویڈیو لے کر آپ تمام احباب کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ ناظرین و سامعین، ہمیں میلاد کے حوالے سے جاننا چاہیے کہ میلاد کا مہینہ ہمیں پیغام کیا دیتا ہے۔ ہم محافل کر لیتے ہیں، جشن منا لیتے ہیں، نعتیں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد کیا تھا، کس وجہ سے آپ دنیا میں آئے ہیں، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تربیت، جو چیز ہمیں سکھائی ہے، ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں، اس حوالے سے ہمیں ذرا سوچنا چاہیے۔ ناظرین و سامعین، میلاد کے حوالے سے یہ پیغام ہر انسان تک میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں آپ تشریف نہیں لائے تھے تو بھائی بھائی کی عزت نہیں کرتا تھا، والد کا احترام نہیں تھا کسی کے پاس، بہن کی عزت اور ماں کی قدر کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی وجہ سے ہمیں ان رشتوں کا تقدس ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ان رشتوں کی کیا قدر ہے اور اللہ کے ہاں اس بندے کا کیا مقام ہے جو ان رشتوں کے تقدس کا خیال رکھتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس محفل میلاد سجا لی تو ہمارا کام مکمل ہو گیا، نہیں، بلکہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہم کیسے عاشق رسول ہیں۔ ہم میلاد کی محفل میں تو بڑے نعرے لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے؟ کیا کبھی ہم نے اس چیز پر غور کیا ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم کیسے عاشق رسول ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک امن سے چھین رہے ہیں؟ یہ ہماری غلامی نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا یہ عشق رسول ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی سنت مبارک داڑھی، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مرد کے زیور، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس داڑھی کو مرد کا زیور بنایا ہے۔ یاد رکھیں کہ 2 چیزیں، سر کی دستار، سر کی ٹوپی، اور یہ داڑھی، یہ مرد کا زیور ہے، اور ہم اس زیور کو روزانہ صبح، وہ لوگ کہ جو میلاد کے جلسے میں تو عاشق رسول ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں، وہاں پر تو نعرہ بازی کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم اس سنت رسول کو ہم روزانہ صبح نالیوں کی زینت بناتے ہیں، جس کو اللہ نے انسان کے چہرے کی زینت بنایا ہے۔ جس داڑھی کو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی زینت خدا نے بنایا ہے، ہم اس کو گندے نالیوں کی زینت بناتے ہیں، تو پھر سوچو کہ گنبد خضرا کے مقیم پر کیا گزرتی ہوگی۔ یہ میلاد کا پیغام ہے، اس پر تمام لوگوں کو عمل کرنا چاہیے، اور میلاد میں یہ آپ تمام احباب یہ میسج لے کر جائیں اور جہاں تک ہو سکے اس میسج کو پھیلائیں کہ ہم میلاد کی محافل کرتے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہم صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو صلہ رحمی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ بھی خیال کرنا چاہیے۔ ناظرین و سامعین، صرف میلاد کے جلسے کر لینے سے
جھنڈے لگا لینے سے ہم عاشق رسول نہیں بنتے ہیں، بلکہ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کریں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر جب تک ہم نہیں چلیں گے تو ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ آج کی اس ویڈیو کا پیغام ہے، جس کو جتنا ہو سکے تمام لوگوں تک پھیلا دیجئے۔ اور میلاد کے حوالے سے یہ داڑھی کی میں نے بات کی، تو اس میں ایک بات آپ تمام احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے پاس موجود تھے۔ ایک صحابی ان میں سے ایسے تھے کہ جن کی داڑھی کا صرف ایک ہی بال تھا، اور صحابہ کرام ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ان کو دیکھا، آپ بھی مسکرانے لگے۔ وہ صحابی انہوں نے یہ سوچا کہ شاید میری اس داڑھی کے بال کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اس گھر میں گئے، کینچی لے کر اس داڑھی کے بال کو کاٹ دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب دوسرے دن تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، آپ نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا، پھر دوسری طرف سے آ کے بیٹھے، پھر آپ نے اپنا رخ انور پھیر لیا۔ اللہ اکبر! کہ تیسری بار وہ صحابی رسول آئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی ہے، خدا را مجھے معاف کریں اور مجھے بتائیں کہ میری وہ کون سی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اپنا رخ انور پھیر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی، اللہ نے تجھے داڑھی کا ایک بال ہی اگرچہ دیا تھا، آج تو نے اس کو کاٹ دیا ہے، اس کی وجہ سے آج میری اور تیری ناراضگی ہے۔ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو سمجھا آپ مسکرا رہے تھے، میری داڑھی کے بال کی وجہ سے میرا مذاق اڑا رہے تھے، میں نے اس وجہ سے اس کو کاٹ دیا ہے۔ تو سوچو حضور علیہ السلام کے غلاموں، سنو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا جواب دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میرے صحابی، جس داڑھی کے بال کو تو نے کاٹا ہے، میں اس کو دیکھ کے تب مسکرایا کرتا تھا کہ وہ داڑھی کا بال اللہ کے ہاں اتنی قدر و منزلت کا حامل تھا کہ اس تیری داڑھی کے بال کو چومنے کے لیے اللہ کے 70,000 فرشتے اترا کرتے تھے، میں ان کو دیکھ کر مسکراتا تھا۔ تو یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ صحابی نے اگر داڑھی کا ایک بال کاٹ دیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا رخ انور اس سے پھیر لیا، اور 70,000 فرشتے جس کو چومنے کے لیے آتے۔ کتنی عزت والی یہ چیز ہے، اور کتنی بابرکت یہ چیز جو اللہ نے انسان کے چہرے کی زینت بنائی ہے۔ ناظرین و سامعین، خیال کریں کہ اگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے چہرہ پھیر لیا تو کل قیامت کے دن جو داڑھی مونڈنے والے حضرات کل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سامنا کس منہ سے کریں گے؟ یہی میلاد کا بس پیغام ہے۔ اگر آپ نے میری ان باتوں میں سے کسی ایک بات پر عمل کر لیا تو یہ میرے لیے بھی ذریعہ نجات ہوگا، آپ کے لیے بھی ذریعہ نجات ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، جس قدر ہو سکے اس محبت بھرے پیغام کو اپنے تمام دوستوں تک شیئر کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ تمام احباب کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔